شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، صبح اٹھتے ہی یہ مبارک ناموں کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ دیکھیے گا سارا دن غیب سے دولت ملتی رہے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیجئے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ صبح اٹھیں تو کوشش کیجئے کہ فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، جہاں جائیں لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو یہ آج کا وظیفہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جب چاہیں اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں، دفتر میں پڑھ سکتے ہیں، کاروبار پر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجئے کہ آپ صبح اٹھ کر فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، کیونکہ اس وظیفے کا صحیح وقت صبح کا ہے، جب آپ سو کر اٹھتے ہیں۔ جب آپ رات بھر سو جائیں اور صبح کو اٹھیں تو اٹھ کر یہ وظیفہ فوراً پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے دن میں آپ کو رزق ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے، رزق کے اسباب خود بخود بنتے رہیں، دولت آتی رہے، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہوتی رہے، پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو اس وظیفے، اس تسبیح کو صبح اٹھ کر جیسے ہی اپنے بستر سے کھڑے ہوں، ہاتھ منہ دھو لیں اور فوراً پڑھ لیں۔ اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں بھی نہیں پڑھنا، بلکہ 30 سے 40 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ عمل وہ میرے بہن بھائی جو پریشان حال ہیں وہ بھی پڑھ لیں، جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور جو بہن بھائی پڑھنا جانتے ہیں وہ تو ضرور پڑھیے، کیونکہ میں آپ کو اس وقت پڑھ کر بھی بتاؤں گا تاکہ پڑھتے وقت کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ اپنی تقدیر کو اگر فوراً بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی۔ آپ کی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑی مرادیں انشاءاللہ ایک دن میں پوری ہوں گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو کوشش کیجئے کہ اس وظیفے کو اسی وقت کر لیں، تاکہ آپ کو یہ وظیفہ آئندہ کے لیے بھی یاد رہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہیں تو کہیں پر نوٹ کر لیجئے۔ یہ وظیفہ ناظرین اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں خیر و برکت کے لیے یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے گا، تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ صبح سو کر اٹھیں تو بستر سے اٹھتے ہی وضو کر لیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ پہلے نماز فجر ادا کر لیں، پھر اس کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے جو بھی درود پڑھنا ہے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
بھائیوں اور بہنوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ انسانی عقل کیا کہتی ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگ کر دیکھیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا مکان، ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیجئے۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیجئے۔ نوکری چاہتے ہیں، حلال رزق چاہتے ہیں، اپنا کاروبار چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور آپ من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیجئے کہ میری شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ، اس لیے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ الغرض بھائیوں اور بہنوں، آپ کا جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین، وہ وظیفہ آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا اور اس وظیفے کو سنا بھی ہوگا۔ بڑا ہی مستنب اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک بابرکت صفاتی نام ہے، اور اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا نافعو ہے۔ ناظرین، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس وظیفے کو کتنے دن، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ ایک دن بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہفتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مہینہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسے اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی جیسے آپ کی آنکھ کھلے، آپ نے فوراً اٹھتے ہی اس وظیفے کو اسی وقت، اسی جگہ سکون سے بیٹھ کر صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر اس وقت آپ بھول جائیں تو آپ دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ دوپہر کو، شام کو، رات کو، جس وقت چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن صبح کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ پورا دن آپ کا ایسا گزرے گا کہ جیسے آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ تو آپ چاہیں ایک دن کا عمل کر لیں، لیکن کرنا کامل یقین کے ساتھ ہے۔ جو صحیح کامل یقین کے ساتھ کرے گا اسے ایک دن کا عمل ہی فائدہ دے گا، اور جو کامل یقین کے ساتھ نہیں کرے گا، جس کا یقین پختہ نہیں ہوگا، وہ چاہے ساری زندگی تسبیح اور وظائف کرتا رہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ناظرین بات صرف اور صرف یقین کی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اب یہ سن لیجئے گا۔ یا نافع کو ناظرین آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ جو آپ کو بتایا ہے، یا نافع، یا آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ ناظرین، اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ پاک کا دوسرا مبارک نام یا مالک پڑھنا ہے۔ یا مالک رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے، مصیبتوں رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، راتوں رات پیسے کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، تمام رکاوٹوں کو جلد از جلد دور کرنا چاہتے ہیں تو آج یا مالکو کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا مالکو کا یہ وظیفہ بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مالکو کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی 11 کی 11 حاجتیں بھی ہوں تو پوری ہو جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، آج رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، بڑی سے بڑی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ ناظرین، جب یہ دونوں وظیفے آپ کر لیں تو تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے تیسرے نمبر پر یا محمدو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا محمدو کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو اللہ کے حکم سے ایسی غیبی مدد آپ کو ملے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ قرضدار آپ کو قرض معاف کر دے گا، یا پھر اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کا قرضہ فوری طور پر اتر جائے گا۔ یا محمدو پڑھنے سے انشاءاللہ
آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ قرضہ ادا کر سکیں گے۔ ناظرین، یا محمدو کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے نہیں کیا ہوگا۔ آج اس وظیفے کو میرے کہنے پر ایک بار ضرور کر کے دیکھیے، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ آپ یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ، میری جو بھی حاجتیں ہیں، جتنی حاجتیں ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ تجھے پتہ ہے، یا اللہ انہیں حل فرما دے۔ ناظرین، جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ تسلی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر بھکاری بن کر اللہ پاک سے مانگ سکیں۔ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، لاکھوں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر مالی تنگ دستیاں اللہ کے حکم سے فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ خوب دعا مانگیے اور کوشش کیجیے کہ اس وظیفے کو آپ روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ ایک روٹین بنا لیں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی آپ نے یہ 3 مبارک نام پڑھنے ہیں، صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، جس میں آپ کا 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن آپ کے پورے دن کے اسباب بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔